بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ آج ہم آپ کو سلطان غیاث الدین اور اس وقت کے قاضی سراج الدین کا قصہ سناتے ہیں، جو کہ بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ سلطان غیاث الدین میدان میں گئے جہاں پر تیر اندازی کی مشق ہو رہی تھی، تو سلطان نے بھی سوچا کہ میں بھی آج مشق کر لیتا ہوں، تو ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اچانک سلطان کا نشانہ خطا ہو گیا، مطلب جس جگہ پہ وہ نشانہ لگا رہے تھے وہ خطا ہو کر تیر کہیں دور جا کر گرا، اور تیر جس جگہ پہ جا کے گرا وہاں پہ ایک عورت بیٹھی تھی اور اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ وہ تیر سیدھا اس کے بچے کو جا کے لگا اور وہ بچہ موقع پہ جاں بحق ہو گیا۔ لیکن اس چیز کا سلطان کو نہیں پتہ تھا۔ سلطان نے اپنی مشق جاری رکھی اور جب ٹائم ختم ہوا تو وہ چلے گئے اپنے دربار میں۔ تو وہ عورت سیدھی قاضی سراج الدین کی عدالت میں پہنچ گئی۔ قاضی سراج الدین نے عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ عورت نے روتے ہوئے جواب دیا کہ سلطان کے خلاف شکایت کرنے آئی ہوں، تو سلطان کے تیر سے میرا بچہ ہلاک ہو گیا۔ قاضی سراج الدین نے عورت کی بات پوری متوجہ سے سنی اور پھر اسی وقت سلطان کے نام ایک خط لکھا۔ خط میں یہ لکھا کہ آپ کے خلاف شکایت آئی ہے، لہٰذا آپ فوراً عدالت میں حاضر ہوں اور اپنے خلاف آنے والی شکایت کا جواب دیں۔ پھر یہ حکم عدالت کے ایک پیادے کو بھی دے کر ہدایت کی کہ یہ حکم فوراً سلطان کے پاس لے جاؤ۔ پیادے کو یہ حکم دے کر قاضی سراج الدین نے ایک کوڑا نکالا اور اپنی گدی کے نیچے چھپا دیا۔ پیادہ جب سلطان کے محل میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سلطان کو تو درباریوں نے گھیر رکھا تھا، بڑا رش تھا، سلطان تک نہیں پہنچ سکتا، تو لہٰذا یہ دیکھ کر پیادے نے اونچی آواز میں اذان دینا شروع کر دی۔ بے وقت اذان سن کر سلطان نے حکم دیا کہ اذان دینے والے کو فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ تو سلطان نے جب پیادے کو ان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے گرج کر پوچھا، تم بے وقت اذان کیوں دے رہے ہو؟ قاضی سراج الدین نے آپ کو عدالت میں طلب کیا ہے۔ پیادے نے کہا، آپ فوراً میرے ساتھ عدالت چلیں۔ پیادے نے قاضی صاحب کا حکم نامہ سلطان کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ خط ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو سلطان نے وہ خط پڑھا اور فوراً اٹھا اور ایک چھوٹی سی تلوار اپنی آستین میں چھپا لی، پھر پیادے کے ساتھ عدالت پہنچا۔ قاضی صاحب نے بیٹھے بیٹھے مقتول کی ماں اور سلطان کی بیان بازی باری باری سنی، پھر فیصلہ سنایا کہ غلطی سے ہو جانے والے قتل کی وجہ سے سلطان پر کفارہ اور اس کی برادری پر خون کی دید آئے گی۔ ہاں، اگر مقتول کی ماں مال کی کچھ مقدار پر راضی ہو جائے تو اس مال کے بدلے سلطان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو سلطان نے لڑکے کی ماں کو بہت سا مال دے کر راضی کر لیا۔ پھر قاضی سے کہا، میں نے لڑکے کی ماں کو مال دے کر راضی کر لیا ہے۔ قاضی نے عورت سے پوچھا، کیا آپ راضی ہیں؟ تو عورت نے جواب دیا، جی ہاں میں راضی ہوں۔ اب قاضی اپنی جگہ سے اٹھے سلطان کی تعظیم کے لیے اور اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ سلطان نے بغل سے تلوار نکال کر قاضی سراج الدین کو دکھاتے ہوئے کہا، اگر آج آپ میری ذرا سی بھی رعایت کرتے تو میں اسی تلوار سے آپ کی گردن اڑا دیتا۔ تو قاضی صاحب نے بھی آگے سے کہا، اپنی گدی کے نیچے سے ایک کوڑا نکال کر سلطان غیاث الدین کو دکھاتے ہوئے کہا کہ اگر آج آپ شریعت کا حکم ماننے سے ذرا بھی ہچکچاتے تو میں اس کوڑے سے آپ کی خبر لیتا۔ تو بے شک یہ ہم دونوں کا امتحان تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے بھی حکمران تھے اور ایسے عادل منصفین بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسے عادل اور ایسے جج اور نیک حکمران عطا فرمائے تاکہ پاکستان میں صحیح، شرعی اور عدل پیش نہ آئے۔ یہ تھے اس وقت کے حکمران اور اس وقت کے عادل منصفین، اور ہمارے بھی دیکھ لیں کیسے حکمران ہیں اور کیسے عادل، کیسے ججز ہیں۔ چھوٹے سے چور کو تو جہل میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن اربوں خربوں روپے لوٹنے والوں کو ہمارے اوپر ہی مسلط کر دیا جاتا ہے کہ آپ ان کے حکمران ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، اور پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنائے۔ اپنا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔